یہ اشر رحیم ہے لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور بھارت آپس میں لڑ رہے ہیں. چین کا دعویٰ ہے کہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین نے 90,000 مربع کلومیٹر بھارتی علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارا 38,000 مربع کلومیٹر رقبہ چین. وہ اس طرح کا الزام بازیاں ہیں. تو بھارت میں سکھ برادری سراپا احتجاج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایشیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ بھائی میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن ایک بات بنیادی طور پہ، تبدیلی ہی تو زندگی ہے. ایک ایشیا کیا ہے، پوری دنیا کیا ہے، بنی نوع انسان کی ساری تاریخ. وہ کبھی ڈاک کی پوجا ہوتی تھی، کبھی یاگ کی پوجا ہوتی تھی. جتنی بار وہ گرو کرتا گیا، کہتے ہیں سب سے بڑی دریافت، ایجاد تو انسان نے خیر کیا کرنا ہے، اس کی کیا اوقات ہے. سب سے بڑی دریافت ہے وہ پہیا. وہاں سے شروع ہوئے تھے. آپ اندازہ لگاؤ، اب چاند اور مریخ پہ جا رہے ہو آپ. پہیا سب سے بڑی ایجاد تھی. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، پہیا نہیں، انسان کی سب سے بڑی دریافت اس کے اپنے 2 ہاتھ تھے. جب وہ چوپایوں کی طرح چلتا تھا نا، تو ظاہر ہے یہ 2 ہاتھ انگیج ہوئے تھے کہیں اور. جب یہ 2 ہاتھ فارغ ہوئے اور اس نے کام کرنا، اسی سے پہیا بنا نا. تو وہاں سے آپ شروع کرو. یعنی انتہائی بہادر تھے وہ لوگ جن پہ غلبہ پا لیا ان لوگوں نے، جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو ایک جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی بنی نوع انسان کی تاریخ کی، حیرت انگیز. یہ گھوڑے کو اچھا، پھر ان پہ وہ غالب آ گئے جنہوں نے زین اور لگام ایجاد کی، چونکہ گھوڑے کی منووربلٹی، یعنی وہ بہتر مشین میں تبدیل ہو گیا. سو یہ چلتے چلتے آج آپ ہائیڈروجن بامز پہ پہنچے ہوئے ہو. تو یہ تبدیلی نہیں ہے. سواریاں آپ کی کیا تھیں، خچر، گھوڑے، اونٹ. اب عقل ہی نہیں مانتی. سو بنی نوع انسان کا ایک مغل جو ہیں وہ کوئی قبض کی وجہ سے تو کوئی پیچش کی وجہ سے مر جاتے رہے. کون؟ ذل سبحانی، عالم پناہ، جن کی اوقات کوئی نہیں. اب اچھا، جب پاکستان بنے تک ایسی موویز بنتی تھیں کہ جی ہیرو کو، یہ ہیروئن کو اگر ٹی بی نکل آئی ہے تو پورا ہال رونا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ وہ لا علاج. ہمارے قائد بابا قوم محمد علی جناح وہ اس کی وجہ سے فوت ہوئے. تو اب ٹی بی، نزلہ زکام بھی نہیں ہے. سو بنی نوع انسان کا کھانا پینا رہنا، اب تصور کریں صرف 100 سال پہلے. آج جو ایک ایوریج ایون لو مڈل کلاس کا گھرانہ، ذرا لائف سٹائل پہ غور کریں. کل تک کے تو گانے ہمارے، بتی بال کے بنے رہے اتے رکھنی ہے. کبھی محاورے پہ غور کریں کہ آگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. وہ آگ نہیں تھی. غالب جیسے جینیس کا دماغ چل گیا یہ دیکھ کے. اس نے کہا ایک کیسی زبردست قوم ہے جیب میں آگ لیے پھرتی ہے. اس نے زندگی میں ماچس ہی نہیں دیکھی. کل کی باتیں ہیں بھائی. ڈولیاں، کہار، یہ اب زندگی کدھر ہے. سو تبدیلی تو آنی ہے. اب کل تک کا ہندوستان ٹھیک ہے، کل تک کا، اس میں سے کتنے ملک نکل آئے جی. یہ بھارت ہے، یہ پاکستان ہے، وہ بنگلہ دیش ہے. وہ پتہ نہیں کل کیا صورت حال تھی، آج کدھر ہے. کل مغلوں کا، ان کی طاقت کا، ان کے ہولڈ کا، ان کے اثر و رسوخ کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. آج مغل بریانی، مغل سٹیل، کون کر رہے ہیں یہ کام؟ جو آدھی درجن ملکوں کے مالک تھے. کیا افغانستان، تو کیا آج کا پاکستان، تو کیا ہندوستان، تو کیا بنگلہ دیش، تو کیا یہ اپنا نیپال چھپال. سو تبدیلی ہے یہ، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. پوری دنیا میں آئے گی، اللہ کرے بہتری ہو. باقی اپنی اپنی جنگ لڑیں. اور یہ جو ہے نا کہ وہ یہ ان کو لڑنے دیں آپس میں. چین اور بھارت کا اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ آج نہیں تو کل ہو جائے گا. چونکہ زندگی میں ہر مسئلہ، ہر معاملہ بالآخر اس نے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہوتا ہے. تو بیٹھ جائے گا. اس لیے آپ اس پہ اتنا پریشان ہوں. جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. اب آپ کے سوال کا آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے؟ تو کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، یہ ثانوی بات ہے. ہم کرپٹ لوگ ہیں، یہ ہے اصلی بات.
مجھے ایک بات بتائیں آپ، اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. اگر کوئی جادو کا ڈنڈا یا جادو کا چراغ آ جائے اور راتوں رات کرپشن ختم ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی مر جائے گی. اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی 2 نمبر. ٹھیک ہے، اچھا اس میں دور نہیں جانا، میں کوئی کسی تفصیل میں کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں. آپ دیانتداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تنہا بیٹھ کے سوچیں، aren't we corrupt and corrupt to the core؟ ختم. سرکاری ملازمین کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے، وہ حرام کھا رہا ہے. دیکھیں آپ پٹواری سے لے کے یہ جو ایس ایچ او ہے، یہ اس ٹائپ کے ایکسائز انسپیکٹر میں لگا پتہ نہیں جی اس کی 40 جائیدادیں نکل آئیں فلانا. اچھا میں ایک بنیادی سی بات کرتے ہیں، مجھے اگر آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہو، میرا آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہو، اس کو 2-3 پہلی بات. اچھا میں اگر سرکاری ملازم ہوں کہ جی اتنا میرا پیکج ہے، اتنی میری تنخواہ ہے. باپ میرا کیا کرتا تھا، ان کی ورتھ کتنی تھی، ہم کتنے بہن بھائی تھے، میں نے کیا انہیریٹ کیا. سمپل ہے. دوسرا اہلیہ کی طرف سے، چلو جی میرا خاندان تو کمزور تھا، میری اہلیہ کوئی آ گئی ہے قارون کے خاندان سے، کیا آیا، سسر صاحب کیا کرتے تھے، ان کی برتھ کیا تھی، میرا پیکج کیا ہے، میری جائز انکم کیا ہے. یہ جو ایسٹس بیونڈ انکم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بھائی ایک عام آدمی کو عقل تمیز نہیں ہوتی. مجھ سے اگر آپ پوچھو گے تو شاید میں 1-2% کا میں جواب نہ دے سکوں، مجھے میں نے کون سے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے. بٹ بیسیکلی 3 یہ تکون ہے، میری اتنی ورتھ ہے، 100 کی ہے، لاکھ کی ہے، 1000 کی ہے، کروڑ کی ہے، ارب کی ہے، جتنے کی بھی ہے، میری یہ ورتھ ہے، یہ میرا پیکج ہے. باپ سے میں نے یہ انہیریٹ کیا، بیگم میری یہ لائن، ختم ہو گئی بات. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے، کہاں سے آیا. یہاں وہ لوگ کھرب پتی ہوئے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، سینکڑوں، جو کل تک ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں تھے. کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس طرح کا پیسہ ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں حرام ہوں اور میرا مالک حرام خور ہے. ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ میں، یہ جو بل گیٹس ایسے لوگ آئے نا، یا تو آپ اتنے بڑے کو فن خان ہیں یا کریٹو آدمی ہیں، آپ نے کوئی پیٹنٹ کرایا، راتوں رات آپ کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ بھی نظر آ جائے گا. کیا ڈکا چھپا ہے؟ اوور نائٹ پیسہ. یہ بھی ایک آدھ جنریشن میں ضربیں لگ جانا، اور اس طرح کی ضربیں لگ جانا. ایک ہوتی ہے ایکسیپٹیبل لاجیکل گروتھ، ایک آدمی کام کرتا ہے وہ بتدریج وہ گرو کرتا جاتا ہے، وہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. ٹھیک ہے جی کہ میں نے 40 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا، اور اب بڑھتے 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 اس کی 4 6 10 برانچ. اچھا یا کو بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ آپ نے کو بڑی کو توپ چلا دی ہے، پیٹنٹ کرا لیا آپ. بل گیٹس یا اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں دنیا میں راتوں رات جو بلینئرز بنے، تو ان کو دیکھ لو نا. ویسا تو پاکستان میں اس طرح کا تو برین ماشاءاللہ ہوتا ہی نہیں. یہاں تو سارے وہ کیا مفتی، وہ جن کو گھر والوں نے بند کر دیا، مفتی عبدالقوی. مطلب ہم ہر پیشے میں ہم مفتی عبدالقوی ہیں. ایک ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور. 3 سوال موٹے، میری ورتھ ویلیو کیا ہے، میں ایک گورنمنٹ فنکشنری ہوں، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میری مراعات ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، یہ میں نے انہیریٹ کیا ہے، یہ میری اہلیہ کو ملا یا نہیں ملا یا جو بھی ہے وہ ختم کر لو، 1 منٹ نہیں لگتا. تو یہ اینک پہن کے آپ دیکھو تو سوائے
اس ملک کی اکانومی سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے. پیرالل اکانومی نہیں ہے, یہ اصل اکانومی ہے ہی. آج اگر حرام بند ہو جائے, رشوت, کمیشن, کک بیک, پورا ملک جو ہے نا بھوکا مر جائے گا. میرے ایک دوست تھے مولانا اسد گیلانی, پچھلے دنوں ان کی اہلیہ کا, فضانہ بھابی کا انتقال ہوا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو اسد گیلانی صاحب کے صاحبزادے لاہور سے, وہ اسد گیلانی صاحب ایم این اے بھی رہے جماعت اسلامی کی طرف سے. تو ان کے جو بیٹے تھے سید فاروق گیلانی, وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں. تو ہی واز اے ویری سینئر مین فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ فائنینس. تو میں نے ایک بار کہا, میں نے کہا یار فاروق, اس ملک کی اکانومی کا سنا. وہ نیا جوائنٹ سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, ان دنوں ڈیتھ ہو گئی فاروق کی بھی, بہت پیارا دوست تھا. تو مجھے ہنس کے, بڑا ذہین, بہت وٹی آدمی, اپنے کام میں تو وہ تھا ہی تھا, ادروائز بھی ویری بریلینٹ, بہت برائٹ آدمی. تو میں نے کہا یار تم اس پوزیشن میں ہو, تم بہتر بتا سکتے, ملک کی اکانومی کا مجھے بتاؤ. اس نے کہا اس ملک کی کیا اکانومی ہے, ہر آدمی کا ہاتھ یا نظر دوسرے کی جیب میں, یہ اکانومی ہے. یہی حال اداروں کا ہے, جا کے پتہ کرو. اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے بجلی کا کتنا بل دینا ہے, کاٹ کے دکھاؤ. فلاں ہاؤس نے فلاں, بس چھوڑو. اس لیے یہ جو بات آپ نا, پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے, نہ ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے. اس پہ عمران خان نے آج ایک بات کی ہے, بڑی پتہ کی بات ہے, بڑی دیر سے سمجھ آئی ہو بھائی. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ, پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ, لوگوں کو اعتماد میں لو. یہ آج جنگ اخبار, اس کے اوپر کیا لکھا ہے, 5 سال بعد الیکشن جمہوریت کا المیہ, ٹریجڈی. چین کو اگلے 10-20 سال کا پتہ ہوتا ہے. یہ میں کب سے چیخ رہا ہوں, اب عقل آئی ہے, اس میں عمل درآمد نہیں ہونا. یہ ملک اس طرح راہ راست پہ آ سکتا ہی نہیں. آپ, ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ جی تھک تگڑی, کبھی ادھر ٹانکا لگا لو, کبھی ادھر لگا لو, کبھی ادھر لگا لو. اس طرح کا ہے, یہ مریض ہے بہت خوفناک قسم کا. ہماری اکانومی بہت خوفناک مریض ہے. اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پھیپھڑے اس کے گل گئے ہیں, دل اس کا ٹھیک کام نہیں کر رہا, لیور اس کا, اس کو سوزش ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بیک وقت بہت ساری سرجریز, اور وہ جو عمران نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. 5 سال میں تو مسائل کی سمجھ نہیں آتی نئے بندے کو. اور میں جو اتنی دیر سے, اس کی لاجک اور ہے, میں تو جمہوریت میں لعنت بھی نہیں بھیجتا. یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے ہمارا علاج نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان حالات میں, ہاں بیسک بات یہ ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. اچھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن چلو وہ تو خالص ہو, وہ بھی جال سازی ہے. سو اس لیے پاکستان اور کرپشن یہ لازم و ملزوم ہے. ایک بدن ہے, ایک روح ہے, ایک دریا ہے, ایک اس کا پانی ہے. ہماری اکانومی سوائے کرپشن کے بیسیکلی ہے ہی کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ.